والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا درس کا موضوع ہے علماء کا مقام، شان اور مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر کیا ہے۔ حضرات گرامی، اہل علم کا ادب اور احترام کرنا یہ مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کا ذکر کیا ہے، اہل علم لوگوں کا، کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب بندہ اللہ کے نبی کا دین کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے بہت بڑا اسلام کے اندر اسلام اسے مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ علماء کا ادب اور احترام کرنا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو دین کے راستے پہ ہوتے ہیں، اور اس کا ادب اور احترام کرنے کا حکم میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ جس نے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی، گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اور جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی، یعنی وہ گویا میری زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ شان اور مقام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قرآن نے دیندار لوگوں کو عطا کیا ہے۔ تمام تر کائنات کی ڈگری آپ لے کر آئیں دنیاوی لحاظ سے، اس وقت دنیا کی سب سے عظیم ترین یونیورسٹی آکسفورڈ جس کو مانا جاتا ہے، اور لوگ دوڑ دوڑ کر اپنے بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کر سے اس ڈگری کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ وہ ساری ڈگریاں ایک طرف اور ایک عالم دین کی ڈگری ایک طرف ہوتی ہے، کیونکہ یہ مقام اسلام نے اس کو دیا ہے، اور یہ ایسا علم ہے جو دنیا میں ہے تو پھیلاتا ہے اور کم نہیں ہوتا، آخرت میں بندے کے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ علماء جو ہیں قیامت کے دن یہ لوگوں کی سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، جس طرح آپ دنیا کے اندر ہر ایک اپنے قریبی کلوز اس نے اپنا فرینڈ بنایا ہوا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، جس سے وہ راز و نیاز کی اور گھر کے معاملات کی باتیں شیئر کرتا ہے، وہاں پر ایک ضرور عالم دین کو آپ اپنا دوست بنائیں۔ وہ عالم دین دنیا میں بھی آپ کی راہبری اور رہنمائی کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ حضرات گرامی، برے لوگوں کی صحبت بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نیک بندے کی صحبت اور یاری بندے کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا کرتی ہے۔ علم جو ہے یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی میراث ہے، اور مسند ابو حنیفہ کی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، کہ علم میری اور میرے سے پہلے نبیوں کی میراث ہے۔ فمن کان یارثنی، جس نے یہ میری ورثہ یعنی علم کو حاصل کیا، فہو فی الجنہ، وہ جنت کے اندر ہوگا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ میری وراثت ہے، اور میرے سے پہلے نبیوں کی وراثت ہے۔ اب دیکھیں، وراثت کسی کے پاس ہو تو وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی اولاد کی میرے باپ نے میرے لیے بہت بڑا ورثہ بنایا، جائیداد بنائی ہے، اور وراثت ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میری وراثت علم ہے، اور میرے سے پہلے نبیوں کی وراثت علم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فمن کان یارثنی، جس نے میرا ورثہ حاصل کر لیا، میری وراثت کو پا لیا، اللہ اس پہ بندے کو جنت عطا کرے گا۔ دنیا کی جائیداد دولت پانے سے، باپ کی میراث حاصل کرنے سے جنت نہیں ملتی، لیکن دین کا حاصل کرنا یہ بندے کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی یاد رکھیں، خلیفہ ہارون الرشید وقت کا بہت بڑا عظیم بادشاہ گزرا ہے، بڑا ہی دیندار بندہ تھا، اور بڑا ہی زیرک اور فہم و دانش رکھنے والا انسان تھا، وقت کا خلیفہ تھا، دیندار لوگوں سے بالخصوص علماء سے بڑی محبت کرتا۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ تھی،
تو دیکھا کہ لوگ بڑی کسی کی آمد کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، صفائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ میرے لیے تیاری ہو رہی ہے، میری آمد پہ استقبال پہ اتنی صفائیاں کر رہی ہیں۔ تو بیوی نے کہا پوچھ بھی لو، کیا آپ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ اس نے کہا کون ہو سکتا ہے میرے سوا، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میری آمد پہ یہ صفائی وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ اس نے کہا پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ تو ایک بابا جی سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے صفائیاں اور تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تو میں وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید ہوں۔ تو بابے نے کہا مجھے نہیں پتا وقت کے بادشاہ ہیں یا کون ہیں۔ تو جس کی آمد کے لیے، جس کے استقبال کے لیے صفائی کی رہی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے، اور اس کا نام وقت کا امام شیخ الحدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد پہ یہ استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ علماء جو ہیں یہ دین کا ورثہ ہوتے ہیں، یہ دین کے راہبر اور رہنما ہوتے ہیں۔ ان کا ادب اور احترام کرنا بندے کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو علماء کی بے ادبی کرتا ہے خدا نہ خواستہ، اس کے دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں۔ علماء کو جو شان اللہ نے اور اس کے نبی نے عطا کیا ہے، یہ کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹتا۔ اور یاد رکھیں، ادب اور احترام یہ بنیادی چیز ہے، یہی بندے کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ چاہے والدین کا احترام ہو، بزرگوں کا، بڑوں کا احترام جو ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ چیز ہوتا ہے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو لوگ نے کسی نے کوئی علم کو چوز کیا، کسی نے کوئی علم حاصل کیا، تو عالم دین جو ہوتا ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کیا۔ اور عالم دین کا مقام کیا ہے، عالم دین کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوم علی علم، سرکار نے فرمایا کہ اہل علم کا سونا خیر من صلاۃ علی جہل، ایک جہل کی نماز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یعنی اہل علم کا، علماء کا سونا ایک جہل کی نماز سے افضل ہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان۔ حضرات گرامی، کنز العمال کی حدیث میں نے یہ پیش کی ہے۔ تو ایک عالم سوتا ہے، سونے پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ رب اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے ادا کرتا ہے، سونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات گرامی، علماء کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا بنایا گیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے جو کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم، کہ عالم کی فضیلت جو ہے علی العابد، سرکار نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کما فضل القمر علی سائر الکواکب، سرکار نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا انبیاء دراہم اور دنانیر، یعنی درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، علماء اللہ کے نبی کے دین کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ ایک جو علم ہوتا ہے، یہ علم جو اسے مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی خلیفہ ہارون الرشید تھا، اور ایک دفعہ انہوں نے ایک بہت بڑے عالم دین کی دعوت کی، اور اس عالم دین کو اپنے گھر کے اندر بلایا۔ اور حضرت معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو جب وہ آپ کے گھر کے اندر آئے تو وہ بہت بڑے عالم تھے دین کے، لیکن آنکھوں سے نابینا تھے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید علماء کا بڑا قدردان تھا اور بڑی رسپیکٹ کرتا تھا۔ آج کے بادشاہ تو علماء کو پکڑ کر جب حق کی کوئی بات کہتا ہے جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ سے بھی علم لوگ تھے، علم کو جانتے تھے، ان کو حدیث پہ عبور حاصل ہوا کرتا تھا اور قرآن پہ عبور حاصل ہوا کرتا تھا۔ آج کے تو ہمارے حکمرانوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی، پہلا کلمہ نہیں آتا، تو ہارون الرشید نے
اس جید عالم دین نابینا عالم دین کی دعوت کی، تو جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس نے آپ کے ہاتھ دھلوائے اور پانی جب ہاتھوں پہ ڈالا تو پوچھا کہ اے عالم دین، اے اللہ کے نبی کے دین کے وارث، جانتے ہو تمہارے ہاتھوں پہ پانی کون ڈال رہا ہے؟ کیونکہ وہ نبی نہ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وقت کا خلیفہ ہارون الرشید ہوں جو تمہارے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہوں۔ تو اس وقت عالم دین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ایک علم کی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے عزتوں سے نواز دے، کیونکہ آپ ایک فرد کی عزت نہیں کر رہے، اس شخصیت کی ظاہری طور پر عزت ہے، حقیقی عزت جو ہے آپ اللہ کے دین کی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے سینے کے اندر قرآن آ جاتا ہے، اس کے سینے کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیثیں آ جاتی ہیں، فقہ کا علم آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی ایک ہی بھائی ہوتا ہے، وہ عالم دین ہے، لوگ جھک کر مل رہے ہوتے ہیں، دوسرا بھی اس کا سگا بھائی ہوتا ہے، وہ دنیا دار ہے، اسی کو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک ہی باپ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ عزتیں، یہ عظمتیں کیسے ملتی ہیں؟ جب اس نے اللہ کے نبی کے دین کو حاصل کیا ہے۔ تو انہوں نے دعا دی، وقت کا خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے بس اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کے ہاتھ دھلوائے ہیں۔ حضرات گرامی، جو قومیں اور جو معاشرہ اہل علم لوگوں کی قدر کرتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کے اندر کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔